السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں یہ تو بتایا تھا کہ شادی سے پہلے مرد و عورت کی کوئی محبت پاک اور سچی نہیں ہوتی۔ صرف شادی ہی وہ اجازت نامہ ہے جس کی بنا پر کوئی محبت پاک ہو سکتی ہے۔ پھر آپ جتنے چاہیں جیسے چاہیں دعوے کریں کہ ہماری محبت تو پاکیزہ اور سچی ہے کیونکہ ہم نے تو شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے، پھر تو جائز ہے۔ دیکھیں، آپ شادی کی آڑ میں حرام کو حلال نہیں کر سکتے، خواہ کتنے ہی خوبصورت اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ ٹائٹل لگا لیں کہ ہم نے تو شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے، پھر کیا حرج ہے؟ تو سنیں، اسلام میں لو بیفور ویڈنگ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک میں بیفور فیو ڈیز آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، یعنی اگر کوئی اس حرام محبت میں، اس ناپاک عشق میں مبتلا ہو جائے، اس شیطانی جال میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو کیسے نکالا جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جان سکیں گے۔ کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم آسانی سے اس محبت کے جال سے، اس شیطانی جال سے، اس عشق کے بھوت سے اگر چاہیں تو نکل سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ، ویری سمپل۔ نمبر 1، ماحول یعنی جگہ کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ آپ جتنی چاہیں کاؤنسلنگ کراتے رہیں، جب تک محبوب کے آس پاس رہیں گے آپ کا بخار نہیں اترے گا۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے۔ جو چیز آپ کی عقل کو، آپ کی صحت کو، آپ کے دین کو مشکوک بنا رہی ہے، اس سے تو دور بھاگنا ہی پڑے گا۔ وہیں رہ کر آپ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس گلوبل ورلڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی مشکل نہیں، جہاں آپ کے لیے سانس لینا ہی دشوار ہو جائے، وہاں سے دور ہونے میں ہی عافیت ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن بھی یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں بری طرح پھنس چکا تھا، بے بس ہو گیا تھا، کیا کرتا؟ سورہ نساء میں جنرلی ایسے لوگوں کا فرشتوں کے ساتھ مکالمہ نقل ہے کہ جب ایسے لوگ کوئی عذر پیش کریں گے تو فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں بھی نکل جاتے، ہجرت کر لیتے، اپنی جگہ ماحول چینج کر لیتے؟ اللہ کے ہاں تمہاری زندگی، صحت، کیریئر بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ ایسے کسی غم میں برباد کرنے کی اجازت شریعت ہرگز نہیں دیتی۔ اور بھی بہت سے غم ہیں اس دنیا میں اس محبت کے سوا۔ محبت تو صرف وہاں کی جائے، وہاں کرنی چاہیے جہاں آپ کو ریٹرن بھی ملتا ہو۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو گے، اس کی اتباع کر کے، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جہاں گارنٹی کے ساتھ تمہیں رزلٹ ملتا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارے کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والے پہ مر رہا ہے۔ جو دم حسینوں کا بھر رہے ہیں،
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ آپ کو فرسٹ آف آل تو ماحول چینج کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان میں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنے محبوب کی خوبیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر صرف خوبیوں پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر جب آپ اس محبت میں کبھی شکست کھا جائیں، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے، تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اسی محبوب کی خامیوں پر نظر ڈالیں، اسے کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو آج تک آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے اگنور کیا، اس کے باوجود آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اب ٹائم ہے کہ آپ اس کی خامیاں کاؤنٹ کریں تاکہ آپ اس بخار سے نکل سکیں، تاکہ آپ اس سحر سے، اس کی گرفت سے آزاد ہو سکیں۔ یہ انتہائی پریکٹیکل اور ایکسپیرینسڈ مجرب نسخہ ہے۔ ویورز، آپ نمبر 3 جو سٹیپ ہے وہ بھی انتہائی شارٹ کٹ، کہ آپ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کام میں مصروف کر لیں، اتنا کہ آپ کے پاس کوئی لمحہ، کوئی پل بچے ہی نہ کہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تب ہی ریلیکس ہو کر بیٹھ کر جس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں جس کو، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی خیالی دنیا میں۔ لیکن جب آپ کے پاس پازیٹیو چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی مصروفیت آپ کو ایسے فارغ اور بے تکے کاموں کی طرف جانے ہی نہیں دے گی۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا ماحول چینج کرنے کے ساتھ اور اپنے آپ کو بیزی کرنے کے ساتھ اور نیگیٹیو چیزیں کاؤنٹ کریں اپنے محبوب کی۔ پازیٹیو تو آپ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ اب نیگیٹیوٹی اس کی دیکھنے کا کہ اس میں کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں جس کو میں نے اگنور کیا۔ صرف یہ 3 کام ہیں کرنے کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ جو شخص نیگیٹیوٹی چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔